السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں کورل ڈرا 9 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کورل ڈرا 9 کو یہاں سے اوپن کرتے ہیں۔ یہ اوپن ہو کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ انٹرفیس جیسا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی نئے ڈاکومنٹ میں کام کرنا ہے تو وہ یہاں سے کھلے گا۔ یہ ہمارے پاس نیا ڈاکومنٹ کھل گیا ہے۔ اس کے اندر بہت سے مینیو ہیں۔ ان سب کی تفصیل میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں۔ فائل ہے، ایڈٹ ہے، ویو ہے، لے آؤٹ، ارینج، ایفیکٹ، بٹ میپ، ٹیکسٹ ٹولز، ونڈوز، ہیلپ وغیرہ، یہ سارے کے سارے مینیو اس میں موجود ہیں۔ اگر تو ہم ان کو کھولیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور بورنگ بھی، لیکن ان کا استعمال ہمارے کسی نہ کسی ڈیزائننگ میں آ جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم کسی ڈیزائن بنانے سے شروع کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے ہم کسی تحریر پر کام کرتے ہیں۔ یہاں پر اردو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان پیج میں جائیں۔ ایک اور بات یہاں پر بتانی بہت ضروری ہے کہ جب ہم نے اس میں کام کرنا ہو اردو کے ساتھ تو ہمیں پہلے ان پیج کھولنا پڑے گا۔ وہ جب کھل جائے گا تو اس کے بعد ہمیں کورل ڈرا کھولنا پڑے گا۔ میں نے یہ ان پیج بھی پہلے کھولا ہوا ہے اور کورل ڈرا بھی میں نے پہلے کھولا ہوا ہے۔ ہم یہاں کوئی تحریر لاتے ہیں جس میں بہت سی کمانڈ استعمال ہوں گی۔ اس میں آپ کا بھی وقت بچے گا اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی جلدی آ جائے گی۔ تو ہم آلٹ ٹیب دبا کے ہم ان پیج میں چلتے ہیں۔ ان پیج کی کوئی نئی فائل کھولتے ہیں۔ کنٹرول آل، کنٹرول بی، آلٹ کنٹرول جسٹیفائڈ اور کنٹرول F10۔ یہاں ہم لکھتے ہیں یہ ایک نیا پروگرام ہے۔ اب ہم نے اس کو ان پیج میں لے جانا ہے، اس کو ہم نے کورل ڈرا میں لے جانا ہے۔ کورل ڈرا میں لے جانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ ہم کنٹرول 1 دبا کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ کنٹرول 1 دبائیں گے تو یہ کرسر کا نیا شیپ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہاں کلک کریں گے۔ اس کو ہم کنٹرول C بھی کر سکتے ہیں کاپی ہو کرنے کے لیے، اور رائٹ کلک کر کے ہم یہاں سے کاپی کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے جو لکھا ہے وہ اب ہم نے کاپی کر لیا ہے۔ اب ہم کورل ڈرا میں جاتے ہیں، آلٹ ٹیب کے ذریعے کورل ڈرا میں گئے تو یہاں ہم کنٹرول V بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کنٹرول V نہیں کرنا، ماؤس سے کرنا ہے تو پھر رائٹ کلک کر کے یہاں پیسٹ کا آپشن ہے وہ ہم دبا دیں گے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جو تحریر ہم ادھر سے ان پیج سے لائے ہیں وہ ایک بہت بڑے سائز میں یہاں آ گئی ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے، یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 100% لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو تحریر ہم وہاں سے لائے ہیں یہ 100% ہے، لیکن ہم نے اسے چھوٹا کرنا ہے۔
چھوٹا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی پرسنٹیج گھٹا دیں. پرسنٹیج گھٹائیں گے تو یہ اسی سائز میں، اسی شیپ میں چھوٹا ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا. ایک تو ہم کرسر کے ذریعے یہاں پر 100% والے باکس میں آ سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ ماؤس استعمال نہیں کرنا تو کنٹرول انٹر کریں اور آپ یہاں پر آ جائیں. یہ آ گئے ہم. یہاں پر آپ 10 بھی لکھ سکتے ہیں، آپ 5 بھی لکھ سکتے ہیں، 20 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے ہم زیادہ اسے 5 اور 5 دونوں طرف سے 5 پر ہم اسے یوز کرتے ہیں. انٹر کریں گے تو یہ ہمارے سامنے آ گیا. اس سائز میں ہمارے سامنے یہ آ گیا. اب ہم اسے سلیکٹ کر کے کرسر سے پکڑ کر یہاں چاہے ہم اسے رکھ سکتے ہیں. اب چونکہ ہم نے اس میں اس کی پرسنٹیج گھٹا کے چھوٹا سائز کیا، سب سے پہلے ہم اس کو کنٹرول کیو کریں گے. کنٹرول کیو کرنے سے یہ بولڈ ہو گیا. اس کے بعد ہم اس کو ان گروپ کریں گے. ان گروپ کے لیے ہم یو دبائیں گے. اب یہ ان گروپ ہو چکا ہے، یعنی کہ تمام الفاظ علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں. تو اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کریں گے، F2 دبائیں گے تو اس کا یہ ویو پلس آ جائے گا. اب یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے. کورل ڈرا کا ایک بہترین استعمال یہ بھی ہے کہ ان الفاظ کو ہم اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں. ان کو ہم تھوڑی سپیس میں زیادہ الفاظ کو سمو سکتے ہیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے ہم کرتے ہیں. یہ ایک لکھا ہوا ہے یہ. اب ہم اس کو پکڑ کے یہاں رکھ سکتے ہیں. اس کو ہم نے یہاں کیا. اس کو ان دو نقطوں کو اس لفظ کے ساتھ شفٹ دبا کے ہم کلک کریں گے تو اب دو نقطے اور وہ لفظ ہم دونوں سلیکٹ ہو گئے. اس کو ہم کمبائن کریں گے. کمبائن کرنے کے لیے کنٹرول ایل استعمال کریں گے. اب یہ دونوں یکجان ہو گئے. کیونکہ یہ ایک ہی لفظ ہے اس لیے ہم ان کو یکجان کر دیتے ہیں. اس کو ہم نے تھوڑا ماؤس سے پکڑا، کنٹرول دبا کے اس کو ہم یہاں پر لے آئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف تھوڑا سا دور ہے. اس کو کرسر سے پکڑا، تھوڑا سا اس کے ہم نے نزدیک کر دیا. اب یہ دیکھیں اتنی جگہ ہمارے پاس یہ نکل آئی. اب ہے نیا. آپ اس کو کرسر سے پکڑے، یہاں رکھ سکتے ہیں، یہاں رکھ سکتے ہیں، جہاں چاہے آپ اسے اوپر نیچے رکھ سکتے ہیں. کورل ڈرا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے یہاں رکھیں تاکہ اصل میں کورل ڈرا سپیس بچانے کے لیے، یعنی ہم نے فرض کرے ہم نے کوئی اشتہار بنانا ہے، اس کے اندر ہم نے زیادہ ٹیکسٹ رکھنی ہے، ہمیں ہمارے کسٹمر نے ٹیکسٹ زیادہ دیا ہے، ڈیزائننگ زیادہ دی ہے، تصویریں زیادہ دی ہیں، تو کورل ڈرا ہمیں کم جگہ میں زیادہ ٹیکسٹ یا زیادہ تصویریں سیٹ کرنے کی سہولت مہیا کرتا ہے. ہم نے نیا کو یہاں رکھ دیا. یہاں اب آ گیا پروگرام. اب یہ پروگرام میں پے کے نقطے ہم نے یہاں رکھے. ان دونوں کو ہم نے سلیکٹ کیا اور کنٹرول ایل سے ان کو ہم نے کیا کمبائن کر دیا.
इसको पकड़ा, यहां ले आए, इसे हम यहां भी रख सकते हैं। इसको कर्सर से पकड़ा, कंट्रोल दबाया, हम इसको यहां रख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। कंट्रोल Z किया, फिर कंट्रोल Z किया, तो ये यहां पर ज्यादा बेहतर रहेगा। एक सिमेट्री में वाव को पकड़ा, वाव को हम जहां चाहे सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, जहां हमारे पास स्पेस बचती है। अब ये है ग्रा। इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल L किया, ये कंबाइन किए, इसको हमने कंट्रोल दबा के पकड़ा, तो ये उसी सिमेट्री में जैसे यहां पड़ा था वैसे ही वो यहां आ गया। इसी तरह हम अलिफ को, अगर हम अलिफ को कंट्रोल से लेके आएंगे तो ये यहां पर आएगा अपनी सिमेट्री में, लेकिन हम इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये एरो के साथ ऊपर जा रहा है। अब आ गया मीम। इस मीम को हम अगर कंट्रोल से दबा के यहां लेके आएंगे, ये यहीं आएगा, लेकिन ये यहां बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी सिमेट्री तो यहां है। यहां से हम लाइन एक लगाते हैं, ये मीम उससे नीचे जा रहा है इस लाइन से, तो हम इसे यहां से पकड़ेंगे, यहां पर हम इसे रख देंगे। अब लफ्ज प्रोग्राम को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। अब ये नुक्ते और ये नुक्ता दोनों एक ही सिमेट्री में, एक ही डायरेक्शन में आ गए, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। अब आ गया है, यानी प्रोग्राम है। हम इसे कंट्रोल से पकड़कर यहां लेके आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो है का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे है उस लाइन से। हम इसको एरो से पकड़ कर यहां ऊपर करके इसको सिमेट्री में उसी डायरेक्शन में रख देंगे। अब ये हमने इसको जितनी कम से कम जगह में रखना था वो हमने रख दिया है। इस सारे को हम सिलेक्ट करते हैं, सारा सिलेक्ट हो गया, इसको हम ग्रुप कर देते हैं। ये कंट्रोल G से ग्रुप होता है और कंट्रोल U से ये अनग्रुप हो जाता है, कंट्रोल L से ये कंबाइन हो जाता है। तो इस वक्त हमारे पास ये टेक्स्ट का एक पीस जो है वो तैयार हो गया। ये है, अब इसका व्यू है बड़ा, हम इसका व्यू छोटा करने के लिए F3 दबाएंगे। वो अब आ गया हमारे पास F3। हम इसे ग्रुप कर चुके हैं, तो हम इसे जहां चाहे अब रख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज हम रखते हैं। हमने इसको टेक्स्ट को एक फ्रेम के अंदर रखना है, या चौखटा कह लें आप, उसके अंदर रखना है। ये बाईं जानिब स्क्रीन पर आप देखें, ये कुछ आइकॉन बने हुए हैं, उनमें ये जो है ये हमारा चौखटा, चौरस, या आप मुस्ततील, या जैसा भी आप चाहें उसे यूं कर्सर से पकड़कर आप ये बना सकते हैं। दोबारा देखें, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी ये शेप हमारे सामने आ जाएगी। इसको हम लेफ्ट क्लिक माउस के साथ यहां जितना बड़ा रखना है हमने रख लिया। इसका साइज हमें यहां से नजर आएगा, ये यहां से। अब ये हमें साइज दिखा रहा है 5.859 चौड़ाई और 2.624 ऊंचाई। हम इसकी लंबाई चौड़ाई कम करना चाहते हैं, कर्सर को यहां लाएंगे, इसको हम 5 इंच कर दिया। टैब से ये नीचे आ सकता है,
اس کو یہ کیا، یہ ہم یعنی اب ہم نے 5 انچ چوڑائی اور 2 انچ اونچائی میں ہم نے اسے رکھا، انٹر کریں گے، یہ ہماری جو ہم نے مطلوبہ ہماری پیمائش تھی یہ اب اس میں آ گیا ہے۔ اگر ہم یہاں سے اسے چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی۔ اگر آپ ایسے نہیں کرتے، شفٹ سے یہاں سے آپ پکڑیں اسے تو یہ چاروں طرف سے چھوٹا بڑا ہوتا جائے گا۔ شفٹ کے ساتھ لیفٹ کلک، ماؤس سے کھینچیں تو یہ ہو جائے گا۔ اب ہم نے اس ٹیکسٹ سے، اس سے پہلے ہم اس کے اندر کوئی رنگ، کوئی کلر جو ہے وہ اس میں فل کر دیتے ہیں۔ اس کو سلیکٹ کریں گے، یہ ہمارے پاس نیچے کلر پیلٹ موجود ہے، اس کے اندر فرض کریں ہم بلیو کلر فل کر دیتے ہیں، بلیو کلر اس کے اندر فل ہو گیا۔ اب اس کے اندر تو بلیو کلر فٹ ہو گیا، لیکن اس کے جو کنارے ہیں وہ بلیو کلر کے نہیں ہیں، ان کی ہمیں آؤٹ لائن بڑھانی پڑے گی، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اب آؤٹ لائن بڑھانے کے لیے ہم یا دینے کے لیے F12 میں جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کی کے کناروں کی آؤٹ لائن جو ہے وہ بلیک کلر کی ہے، ہم اسے دے رہے ہیں فرض کریں یلو کلر دے دیتے ہیں، یہ یلو کلر آ گیا۔ اسے ہم پوائنٹ میں چینج کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 216 اتنے، یہ ہم نے 0.4 پوائنٹ ہم نے یہ رکھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو بیہائنڈ فل کو کلک کریں اور اسکیل ود امیج۔ اسکیل ود امیج کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیج کی کو چاروں طرف سے بڑا چھوٹا کریں گے تو ہماری یہ آؤٹ لائن بھی اسی کے ساتھ، اسی کی مناسبت سے چھوٹی بڑی ہوتی جائے گی۔ ان دونوں کو کلک کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اگر اس کے کنارے آپ نوکدار رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں، جو آلریڈی سیٹ ہیں۔ گور رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سلیکٹ آپ اس کو کلک کر دیں۔ یہ آپ اس کو چورس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں دونوں کو، لیکن ہم عموماً ڈیزائننگ میں اسے عموماً یہاں گول ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں سیٹ کرنے کے بعد ہم اوکے کریں گے۔ اب اس کا ویو بڑا کر کے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی آؤٹ لائن یلو ہو گئی ہے لیکن نظر نہیں آتی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ F12 کریں، آؤٹ لائن کے خانے میں جائیں، وہاں ہم اس کو جو ہے 0.9 کرتے ہیں، یہ بڑھ گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر ہم اس کو بڑا کرتے ہیں، تو بڑا کرنے کے لیے ہم اس کو 2.5 کر دیتے ہیں۔ اب کچھ نظر آنے لگی ہے، یہ اس کو مزید بڑا کرتے ہیں، اس کو ہم 3.5 کر کے انٹر کرتے ہیں، یہ اب اور تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہے۔ اگر ہم چاہیں اسے کلک کریں، اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو ہم اس کو سلیکٹ کر کے ہم نے یہ سبز دے دیا، ہم نے یہ ریڈ دے دیا، براؤن ہے یہ،
یہ بہت زیادہ ڈارک براؤن ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ ہماری اپنی ثوابدید پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کو ہم یلو کلر نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی آؤٹ لائن بھی یلو ہے اور اس کے فریم کا اصل اوریجنل رنگ بھی جو ہے وہ یلو ہے۔ تو ہم کنٹرول زیڈ کرتے ہیں، آ گیا۔ اس میں ہم فرض کریں ہم یہ کلر دے دیتے ہیں، اس میں دیکھیں آؤٹ لائن کا جو کلر ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو گیا، تو ہم نے کلرز کو اس طرح سے ریلیونٹ رکھنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو کر نظر ضرور آئیں۔ اس کی ہم اگر آؤٹ لائن کو مزید بڑھائیں تو ہم اسے فرض کریں ہم 6 کر دیتے ہیں، وہ اور زیادہ نظر آ جائیں گے۔ بہرحال یہ تو ہم نے آزمائش کے لیے ہے رکھا ہوا تھا، آپ جیسے چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ ایک نیا پروگرام ہے کو اس کے اندر لانا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکڑیں اور اس کو لے آئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب نظر نہیں آ رہا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیج کے نیچے پڑا ہوا ہے، یعنی فریم کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو ہم وہ جو نیچے والا پکچر ہے اس کو سلیکٹ کر کے شفٹ کے ساتھ یہ رائٹ سائڈ پہ پیج اپ کریں گے۔ جب پیج اپ کریں گے تو یہ سامنے آ جائے گا۔ اب ہم نے اس کو اس فریم کے سینٹر میں لانا ہے۔ یہ سلیکٹ کیا، شفٹ کے ساتھ اس فریم کو بھی سلیکٹ کیا۔ اب اس کو ہم نے سینٹر میں لانا ہے تو ہم سی دبائیں گے۔ اگر ہم نے اس کو باٹم پہ لانا ہے تو بی دبائیں گے۔ اگر ہم نے اس کو ٹاپ پہ لے جانا ہے تو ٹی دبائیں گے۔ اگر رائٹ پہ لے جانا ہے تو آر دبائیں گے، اور اگر اس کو لیفٹ پہ لے جانا ہے تو ایل دبائیں گے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اسے جہاں چاہیں رکھیں۔ فی الحال ہم اسے سینٹر میں رکھتے ہیں، سی دباتے ہیں ہم اسے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سینٹر میں یہاں آ جائے اوپر، اس کے لیے ہمیں ای سی کرنا پڑے گا، ای سی۔ اب یہ چاروں طرف سے ایک جیسے فاصلے پہ پڑا ہوا ہے۔ F2 کے ساتھ ہم اس کا ویو بڑا کرتے ہیں، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں اس کی آؤٹ لائن بھی بڑھا سکتے ہیں۔ F12 میں جانا ہے، F12 میں جا کے ہم اس کی آؤٹ لائن کو فرض کریں 2 پہ سیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے کنارے ہم گول کرتے ہیں اور اسکیل ود امیج بیہائنڈ فل، یہ ہاں یہاں سے ہم اس کا کلر یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اوکے کیا، یہ ہمارے سامنے یہ اس کا ایک ویو آ گیا کہ اس کی آؤٹ لائن ہم نے بڑھا دی ہے۔ اگر وہاں سے F12 میں سے ہم آؤٹ لائن کا کلر چینج نہیں کرتے، یہاں باہر آ کے کرنا ہے، تو اس پہ رائٹ، اس پہ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا تو کسی بھی کلر جو آؤٹ لائن کا آپ کلر دینا چاہتے ہیں اس کلر پہ کرسر لے جائیں۔ فرض کریں ہم اس کو سفید کلر دینا چاہتے ہیں، کرسر کو ہم نے سفید پہ رکھا اور رائٹ کلک کیا۔ رائٹ کلک کرنے سے اس کی آؤٹ لائن کا کلر چینج ہو گیا۔ اب اگر ہم نے اس کا اوریجنل کلر چینج کرنا ہے تو ہم سلیکٹ کر کے ہم اس کو جو کلر دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں گے۔ فرض کریں ہم اسے
یہ کلر دیتے ہیں یا ہم اسے یہ کلر دیتے ہیں، لیکن یہ میچ نہیں کر رہا، اچھا نہیں لگ رہا، یہ بھی اچھا کسی حد تک لگ رہا ہے کیونکہ نیچے والا کلر بھی اس سے ملتا جلتا ہے براؤن سے، اس لیے یہ تھوڑا مدھم ہے۔ تو ہم اس کو اگر چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو اس کو سلیکٹ کریں گے، یہ جو اس کا یہ پوائنٹ ہے اس کو اس پہ کرسر لائیں گے، شفٹ دبائیں گے، لیفٹ کلک کر کے ہم اس کو کھینچ دیں گے، یہ بڑا ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس کو چھوٹا کریں، اسی طرح شفٹ دبائیں، اس پہ کرسر لے جائیں، اس کو اندر کی طرف ڈرا کریں تو یہ چھوٹا ہو گیا۔ اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جتنا چھوٹا یہ ہوا اتنا اور چھوٹا ہو جائے، کنٹرول آر کرنے سے یہ ہو جائے گا۔ جتنے کنٹرول آر کرتے جائیں گے یہ اتنا چھوٹا ہوتا جائے گا، یعنی جتنا ہم نے کرسر سے پکڑ کے کیا تھا اتنا ہم جتنی دفعہ کنٹرول آر دبائیں گے اتنا ہوتا جائے گا۔ لیکن اس کو ہم نے اب اس کی اصل سائز میں لانا ہے تو کنٹرول زیڈ کریں، ابھی چھوٹا ہے، پھر کنٹرول زیڈ کیا، ابھی اور بھی چھوٹا ہے، پھر کنٹرول زیڈ کیا، یعنی کہ آپ اسے جہاں چاہیں وہاں سیٹ کر سکتے ہیں۔ F3 سے اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا۔ کورل ڈرا کی مین کمانڈز میں نے آپ کو بتا دی ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ کسی حد تک نہیں بلکہ مکمل طور پر یہاں تک آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کا سائز بڑھنے کے خوف سے ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر مزید کمانڈز جن کے اندر ہم تصویروں کو سیٹ کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے۔